ابتدا اول سے مراد کیا ہے؟ ابتدا. ہاں جی. میں فرض سارے ادا کروں گا، فرض میں نہ کمی کروں گا نہ فرضوں میں زیادتی کروں گا. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ افلح ان صدقہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہوا. مراد قسم نہیں بلکہ تقیہ کلام ہے عربوں کا، وہ ابھی ہے کہہ دیتے ہیں، ارادہ قسم نہیں ہے. جی جی. حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ مواقیت میں کہ حضرت جبریل نے آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوقات بتائے. ایک دن ہر نماز کو اپنے اول وقت میں پڑھایا، دوسرے دن ہر نماز کو اپنے آخر وقت میں پڑھایا، اور پھر بتایا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان، ظہر کے اول اور آخر کے درمیان، اسی طرح عصر کے اول اور آخر کے درمیان، مغرب کے اول اور آخر کے درمیان، عشاء کے اول اور آخر کے درمیان وقت صلاۃ ہے. جی. نمازیں ہیں، 5 نمازیں ایسے انگلیوں پر شمار کر کے. جی. اتنا اندھیرا تھا اس وقت، بجلیاں تو تھیں نہیں، تو اتنا اندھیرا تھا کہ آدمی اپنے قریب والے کا چہرہ نہیں پہچان رہا تھا. پہلے دن ایسے. جی. تو دوپہر کا وقت ہے، حالانکہ سورج ڈھل چکا تھا، تو فوراً نماز ظہر پڑھا لی. میں رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا. فَأَخَذَ قُبْضَةً مِّنَ الْحَصَىٰ، آپ نے نا پتھریوں کی ایک مٹھی بھر لی، اور چونکہ دوپہر کے وقت پھر عرب کی گرمی، وہ پتھریاں گرم تھیں، ہاتھ میں لیں تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں. من لے تب رودا، تاکہ وہ پتھریاں ٹھنڈی ہو جائیں. فی کفی، میرے ہاتھ میں. اَدَعُهَا لِجَبْهَتِي، پھر میں جب پتھریاں ٹھنڈی ہو جاتی ان کو رکھ دیتا تاکہ میرا ماتھا نہ جلے سجدہ کرتے ہوئے. اسجد علیہا لشدت الحر، سخت گرمی تھی تو اس لیے میں پتھریاں لے لیتا. جی. یہ فآخذو، یہ ہے نا، آخذو، آخذ یاخذو سے، فآخذو قبضۃ من الحصیٰ، میں پتھریوں کی مٹھی پکڑ لیتا. جی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا وقت فی الصیف، سیف گرمیاں، اس میں 3 اقدام الی 5 اقدام، قدم کہتے ہیں ہر آدمی کے قد کا 7واں حصہ، یہ قدم ہے. آگے نہیں سمجھ؟ ہر آدمی کے قد کا 7واں حصہ یہ قدم ہے. تو گرمیوں میں 3 قدموں سے لے کر 5 قدموں تک یہ تھا ظہر کا وقت، اور سردیوں میں 5 قدموں سے لے کر 7 قدموں تک، یہ سردیوں میں، کیونکہ سردیوں میں جو سایہ ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں چونکہ سورج سر پہ آ جاتا ہے نا. جی. جب تک ہو، کیونکہ جب سورج کی دھوپ زرد ہو جاتی ہے وہ وقت مکروہ ہوتا ہے، اور وہ تقریباً سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے یہ وقت مکروہ شروع ہوتا ہے. اس وقت دھوپ جو ہے یعنی سورج کی طرف دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. جی. مفہوم یہ ہوا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے. جی. جس نے نماز کی 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی.
اس کی شرح تو میں نے بخاری مسلم میں بتائی تھی، تو دوبارہ پھر سن لیجئے کہ ایک آدمی مسلمان کافر تھا، مسلمان ہوا اس وقت جب کہ وہ وضو کر کے صرف ایک رکعت پڑھ سکتا ہے، تو یہ نماز اس کے ذمہ لازم ہو گئی۔ اب اگر نہیں پڑھے گا تو قضا ہی لازم ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک حیض والی اس وقت پاک ہوئی کہ غسل کر کے صرف ایک رکعت پڑھ سکتی ہے، تو یہ نماز اس کے ذمہ لازم ہو گئی، یعنی ادا نہیں کرے گی تو قضا پڑے گی۔ اسی طرح کوئی بچہ نابالغ تھا، بالغ ہوا جب کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتا تھا، وہ نماز اس کے ذمہ لازم ہو گئی، ادا نہیں پڑے گا تو قضا کرنی پڑے گی۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے عصر کی نماز ایک رکعت پڑھی جب کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، پھر سورج غروب ہو گیا، تو اب باقی تینوں رکعتیں پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی نے فجر کی نماز وہ پڑھی جب کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، ایک رکعت پڑھ لی، اب دوسری رکعت فجر کی نماز کی دوسری رکعت سورج طلوع ہو گیا تو وہ پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض حضرات اس کا یہ مفہوم ذکر کرتے ہیں۔ احناف فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں تو ٹھیک ہے کہ ایک آدمی نے ایک رکعت غروب ہونے سے پہلے پڑھی، 3 رکعتیں اگر غروب ہونے کے بعد بھی پڑھ لیں تو نماز ہو گئی، لیکن فجر میں یہ نہیں ہے۔ فجر میں اگر ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھے گا اور دوسری رکعت پڑھنے سے پہلے سورج طلوع ہو گیا تو اس کی وہ نماز ساری اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہ اس پر سوال ہوا احناف پر کہ تم نے عصر میں تو اس حدیث کو مان لیا، فجر میں کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو ہمارے علماء نے کہا کہ چونکہ وقت کی جو جز آدمی نماز پڑھتا ہے نا، وہ سبب وجوب ہوتی ہے، اور عصر کا جب وقت شروع ہوا تھا تو وجوب کامل تھا، اگر پہلی جز میں پڑھ لیتا تو کامل ادا بھی ہو جاتی، لیکن جب سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا تو اب وہ وقت مکروہ وقت ہے، اور اس وقت اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس پر وجوب بھی ناقص ہوا، ادا بھی ناقص ہوئی، تو وجوب ناقص ہے تو ادا ناقص سے نماز ہو گئی۔ لیکن فجر کا جو وقت کی آخری جز ہے وہ بھی کامل ہے، اگر وجوب کامل ہوا اور اگر سورج طلوع ہو جائے پھر پڑھے تو اس کی ادا ناقص ہوئی، تو وجوب کامل ہو ادا ناقص ہو وہ ادا نہیں ہوتی۔ اب پھر سوال ہوا احناف پر کہ یہ تمہارا قیاس ہے، ادا کامل اور وجوب کامل اور ادا کامل اور ادا وجوب کامل اور ادا ناقص، یہ تو تمہارا قیاس ہے، اور ادھر حدیث ہے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکہ۔ تو اس کا جواب دیا کہ ہم نے حدیث کو قیاس سے رد نہیں کیا، بلکہ حدیث کو رد کیا ہے حدیث سے۔ آپ آگے حدیثیں پڑھیں گے بھی، اور بخاری مسلم میں پڑھ چکے ہو کہ رسول پاک علیہ السلام نے عصر کے سورج غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور طلوع ہونے کے وقت بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ حدیثیں جن میں ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ بتاتی ہیں کہ نماز
ان اوقات میں پڑھنا جائز نہیں۔ تو حدیث کے مقابلے میں تو حدیث آ گئی۔ اب جب دو حدیثیں متعارض ہو جاتی ہیں تو اذا تعارضا تساقطا، دونوں استدلال کے قابل نہیں رہتی، تو پھر ہمیں مجبوراً قیاس کی طرف لوٹنا پڑا۔ تو ہم نے پھر یہ قیاس کیا کہ ادھر سبب وجوب عصر کے وقت ناقص ہے، ادا بھی ناقص جائز ہے، اور فجر میں سبب وجوب کامل ہے، ادا ناقص ہو تو یعنی ہم نے قیاس حدیث کے مقابلے میں قیاس نہیں لائے، بلکہ حدیث کے مقابلے میں تو حدیث ہے۔ اور جب دونوں حدیثیں متعارض ہوئیں تو اب ہمیں مجبوراً قیاس کی طرف لوٹنا پڑا۔ جی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج افتتاح ہو گیا، کل مسلم شریف ختم کر کے تو انشاءاللہ ہم اکبر اللہ